جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आर्मी चीफ के हवाले से जनरल आसिम मुनीर जो अब हमारे नए आर्मी चीफ होंगे, इमरान खान साहब आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, उस हवाले से फैसल वाडा साहब, जी हाँ जी फैसल वाडा साहब, जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको कहीं नहीं नजर आती तो आप पीटीवी पे देख सकते हैं। उनकी नाअहली के हवाले से कुछ चीजें वो भी आपसे शेयर करूंगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ तफसीलात हैं और उसके अलावा कुछ और खबरें हैं जो कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जनाब के आसिम मुनीर साहब की समरी भेजी गई थी गुज़िश्ता रोज, और उस वक्त जो है मैंने आपको कह दिया था कि सदर ममलिकत उस समरी को नहीं रोकेंगे, वो दस्तखत कर देंगे। अच्छा, पहले इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जनाब एक तरह से माहौल बना दिया जाए कि जनाब ये जो आर्मी चीफ है खुदा ना खास्ता ये नवाज शरीफ की जिद है और नवाज शरीफ इसको चाहते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ चाहते हो और इनके आने से इमरान खान जो है वो उनको कोई मसला होगा और वो ये नहीं होने देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तासुर कायम करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि आने वाली इस्टेब्लिशमेंट या आने वाले आर्मी चीफ से भी इमरान खान साहब के ताल्लुकात में तनाव रहे। तो मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये समरी पास हो जाएगी, सदर ममलिकत दस्तखत कर देंगे, और उन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया, उसी दिन दस्तखत करके वापस भेज दिए। और उससे पहले पर कौम ने देखा कि जाके उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। मैसेज ये देना था कि जनाब इमरान खान को इस पे कोई इतराज नहीं है, और वो जो और अगर इमरान खान कह देते सदर ममलिकत को रोक दो तो फिर आपको पता था सदर ममलिकत हो सकता है कि रोक देते। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि जो ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी जनरल आसिम मुनीर साहब की हवाले से भी कुछ चीजें वो मैं आपके आता हूं थोड़ी देर में, पर ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा था। इसमें अगर आप देख लें, इसमें आप मीडिया को नोट करें और इसमें आप हुकूमती शख्सियात को नोट करें, वो लोग जो अमूमन जिनके बारे में तासुर है कि वो इमरान खान साहब के हवाले से नरम गोशा रखते हैं, वो सारे ये कह रहे थे कि समरी में कोई रुकावट नहीं आएगी, इमरान खान नहीं रोकेगा। लेकिन वो लोग जो जिनको जनाब कहीं पे कोई बकरी किसी पत्ता खा जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी उनकी कोशिश होती है कि इमरान खान पे डाल दें, वो सारे कह रहे थे देखें जनाब सदर ममलिकत वहां जा रहे हैं, ये हो गया, अब ये बड़ा आईनी बुरान पैदा हो जाएगा, इदारों का टकराव हो जाएगा। वो सारे उनकी ये जो खबरें वो आपको दे रहे थे ना, ये दरअसल वो ख्वाहिशात थी जो उनको फीड की जा रही थी या उनके अपने जहन में थी कि जनाब किसी तरीके से लड़ाई करवानी है। तो वो उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं हो सकी और इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से कहा जनाब हमें कोई इश्यू नहीं है, आप कर दें, ठीक है, जो भी आर्मी चीफ होगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं। हाँ, ये एक है कि जिस तरीके से तैनाती हुई शुरू में कहा जा रहा था, और बल्कि वो है भी कि 27 तारीख को तो उन्होंने रिटायर हो जाना था, लेकिन उसके बावजूद उनको रिटेन करके लगाया गया। ये एक ऐसी चीज है कि जिसके हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि इनकी ख्वाहिश होती है कि जिस भी बंदे को लेके आए उसको इस्तेमाल करें अपने मुखालफिन के खिलाफ, और इनकी ये ख्वाहिश होगी। खान साहब ने ये कैटेगोरिकली हमें कहा था कि इनकी ये ख्वाहिश होगी कि अगला आर्मी चीफ आए और वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करे, पर मैं ये आपको बता रहा हूं कि वो आर्मी का चीफ होगा, वो पाकिस्तान का चीफ होगा, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश होगी, ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पर एनीवे आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब से ये सारा चल रहा है कि ये आर्मी चीफ बन सकता है, वो आर्मी चीफ बन सकता है, लोग रोज जनरल साहिबान की सामने तस्वीरें लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जनाब एक दाएं हाथ से लिखता है तो एक बाएं हाथ से लिखता है, तो एक क्रिकेट खेलता है तो दूसरा स्क्वॉश खेलता है। बहुत सारी चीजें जो है मैं मिसाल दे रहा हूं कि बहुत सारी चीजें इस तरह, मैंने कोई इस तरह की चीज शेयर नहीं की इसलिए कि वो मेरी नजर में वो सारे ही जो है जो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं वो आगे से आर्मी चीफ बन सकते हैं, वो आयल है। मेरी नजर में वो सब के सब उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने आसिम मुनीर साहब थे, तो जिसको हुकूमत ने मुनासिब समझा उन्होंने उनको प्रमोट कर दिया। अब आसिम मुनीर साहब बन गए, उनके हवाले से कुछ खबरें मेरे पास पहले भी थी और मैं अब भी आपको बता रहा हूं। उनकी जर्नल जो रेपुटेशन है, जो मैंने उनके साबका कोलीग्स जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जर्नल लेवल तक काम किया है, मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूं कि रेपुटेशन उनकी बहुत अच्छी है, कि अच्छे इंसान है और असूल पसंद इंसान है और बड़े नफीस इंसान है, और मतलब ये उनकी रेपुटेशन है जिस भी बंदे से मैंने पूछा है उनके हवाले से। तो उनकी रेपुटेशन तो इदारे के अंदर भी अच्छी है, इदारे के बाहर भी जिन लोगों से उनका उठना बैठना है, जो थोड़ा बहुत उनको जानते हैं, वो सब यही कहते हैं कि उनकी पॉजिटिव फीडबैक है। पर एंड ऑफ द डे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो यहां पे कोई इमरान खान की या नवाज शरीफ की या किसी तीसरे की या मेरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं आए। उनका एक जॉब है, वो अपनी एक जॉब करने आए हैं। तो जिस तरीके से
ایک دم سے آرمی چیف کو مسیحا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا جاتا ہے نا، یہ سب سے بڑی زیادتی کرتے ہیں ہم انسٹیٹیوشن سے جناب۔ وہ پھر بعد میں سیاستدان کہتے ہیں جناب ہمیں روڈیں نہیں بنانے دی گئی، ہمیں فوج یہ نہیں کرنے دیتی، ہمیں فوج وہ نہیں کرنے دیتی۔ اس میں ایک بڑا جو رول ہے نا وہ یہ جو کریٹ کی جاتی ہے پرسپشن، فوج کی جانب سے نہیں، اب کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جناب وہ یہ بھی ہیں تو انہوں نے وہ بھی کیا ہوا ہے، تو وہ یہاں پہ گئے تو وہاں پہ بھارت میں آگ لگ گئی۔ بھائی دنیا بھر میں آرمی چیف ہوتے ہیں، امریکہ کا آرمی چیف آتا ہے جو پوری دنیا میں سب سے طاقتور فوج ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، آپ نے دیکھا دنیا میں اس نے کیا کچھ کیا۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے آنے سے تو روس میں آگ لگی؟ یہ سب بالکل جو ہے نا بچگانہ قسم کی حرکتیں اور باتیں۔ وہ ہمارے ملک کے آرمی چیف ہیں، ان کے آنے سے ہاں ایک چیز ہوئی ہے، پاکستان کے جو چین آف کمانڈ تھی جس میں جسے وہ کہہ سکتے ہیں جو کمانڈ آگے جانی تھی، اس کے اندر خدا نہ خواستہ یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا، کوئی لیگل اس قسم کا مسئلہ بن جاتا تو یہ ملک اور قوم اور ادارے کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے ایسی چیز تھی جو میرے لیے بھی تھوڑی سی فکر مند تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ وہ سنسنی اس میں نہیں جاتا کہ یہ ہو جائے گا۔ میری خواہش تھی اور یہ میری جینون خواہش تھی کہ یہ جو چینج آف کمانڈ ہونی ہے، یہ جس طرح بھی ہونا ہے، یہ اچھے طریقے سے ہو تاکہ انسٹیٹیوشنز جو بنتے ہیں نا ان کو عرصے لگ جاتے ہیں۔ اینی وے پاکستان کے اندر اور تو کوئی انسٹیٹیوشن بن نہیں سکا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، عاصم منیر صاحب کی اس کے بعد جناب صدر مملکت سے بھی ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اس کی ایک وہ تصویر بھی وائرل ہوئی ہوئی، عاصم منیر صاحب جا رہے ہیں، جا کے انہوں نے سلوٹ کیا تو آگے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو سلوٹ کر دیا۔ یہ وہ لگ رہا ہے تصویر میں، پر میرے خیال میں وہ ان کو سلام کر رہے ہیں، اور انہوں نے سلوٹ کیا تو وہ سلام کریں۔ اس کے اوپر جناب وہی خان صاحب پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے وہ جو جس طرح کی نام لیتے ہیں کہ یہ کرتا ہے تو وہ پالش، وہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا وہ میمز بننا شروع ہو گئی ہیں۔ پر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں بنتی رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پر بڑا خوشگوار وہ موڈ لگ رہا تھا ان کی، وہاں پہ ملاقات ہوئی، سار شمشاد صاحب بھی گئے ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی، وہ بھی آرمی ان سے ملے۔ اچھا، پھر آرمی چیف کی صدر مملکت سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پہ بھی صدر مملکت جتنے خوش لگ رہے تھے ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں وہ اتنا میں نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا، مطلب کسی بھی جو ہے وہ آفیشیل میٹنگ میں آبویسلی ہنستے ہوں گے پر ہمیں تو چھوٹی چھوٹی کلپس آتے ہیں۔ اتنے خوش تھے عارف علوی صاحب، پر وہ جو آرمی چیف تھے وہ اپنے پروفیشنلی وہ مجھے زیادہ جو ہے وہ ان کے چہرے پہ مجھے کوئی مسکراہٹ وغیرہ نظر نہیں آئی، پر وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آبویسلی صدر مملکت سپریم کمانڈر ہیں، اور ان کے تو جب آپ اپنے باس کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم بھی اپنے باس کے سامنے بیٹھے ہوں تو ہم بھی ایسے تھے۔ اور ہمارے باس کون ہے؟ ہمارے باس آپ ہیں، پاکستان کی عوام ہماری باس ہے جو ہمیں دیکھتی ہے، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہماری باس جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے ناراض ہو۔ باقی جس محکموں میں بھی کام کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سینئر کا وہ ایک ہوتا ہے تو وہ اس میں آپ کو ڈیکورم برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ تو آرمی چیف بڑے سنجیدہ لگ رہے تھے، صدر مملکت بڑے خوش لگ رہے تھے، اور جب ادھر سے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تو وہاں پہ یہ تاثر ملا کہ وہاں پہ آرمی چیف جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ جو ہے ان کا موڈ لگ رہا تھا۔ اب ہوتا یہ، اب یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، پر یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ وہاں پہ ہمیں تو 5-6 سیکنڈ کا کلپ آیا، 10 سیکنڈ کا کلپ آیا، اب لمبی ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایسے طریقے سے ہو گیا۔ پر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک جناب MNA کھڑے ہوئے، اور غالباً ان کا تعلق سندھ سے ہے اور غالباً ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ انہوں نے پہلے کہا جناب ساحر منیر کہہ دیا کہ آرمی چیف بن گئے، پھر انہوں نے کچھ اور کہہ دیا، عاصم منیر کو جو ہے کچھ اور کہہ دیا، پھر ساحر شمشاد مرزا کو آرمی چیف بننے پہ مبارکباد ہے۔ تو مطلب وہ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں فوج جو ہے سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ سائن فوج کا کیا کردار ہے سیاست میں؟ جی فوج کیوں آندھی ہے سیاست چ، فوج نہ ہے سیاست چ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ان کی حالت ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف کا نام کیا ہے، وہ جوائنٹ چیف کون بنا ہے، آرمی چیف کون بنا ہے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو ہے جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے، آرمی ایکٹ میں تبدیلی کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، جہاں پہ کہا جاتا ہے نا ادارے مداخلت نہ کریں، تو اداروں کے لیے جو قوانین بناتے ہیں ان لوگوں کی کیا حالت ہے وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ باقی آرمی چیف آگے ہیں، انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے،
ان کو مسیحا بنا کے جو پیش کر رہے ہیں لوگ کہ ہر چیز وہ حل کریں گے، یہ زیادتی کرتے ہیں انسٹیٹیوشن کے ساتھ. آپ انسٹیٹیوشن کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ضرورت ہوگی، جیسے FATF کے معاملے میں ہوئی تھی، دیگر جگہوں پہ ہوئی تھی، سویلین حکومت بتائے گی، ریکویسٹ کرے گی تو فوج اس کو اسسٹ کرے گی. باقی اکانومی ٹھیک کرنا یہ فوج کا کام نہیں ہے. جی اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عاصم منیر آ گئے ہیں تو اب اکانومی کی طرف توجہ دیں. بھائی عاصم منیر فوج ملک کی دفاع کی طرف توجہ دیں گے. دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط اکانومی چاہیے، جس کی ذمہ داری ہے سیاستدانوں کے لیے، اور جس کے لیے دنیا کے بہترین ماہر معاشیات کو پاکستان سرکاری طیارے پہ لایا گیا، اسحاق ڈار صاحب. معیشت انہوں نے ٹھیک کرنی ہے، فوج نے ٹھیک نہیں کرنی. اچھا دوسری چیز فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے ایک چیز ہے. فیصل واڈا صاحب کی جو تعیات نائلی ہے وہ کورٹ سے ختم ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس کریں فیصل واڈا صاحب. اگر ان کو کسی چینل پہ اگر آپ ان کو نہ دیکھ سکیں ان کی پریس کانفرنس، تو سرکاری چینل PTV ان کی پریس کانفرنسز آج کل دکھاتا ہے. انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پریس کانفرنسز وغیرہ کی وہ سرکاری ٹی وی پہ چلی، وہ دیکھی آپ نے پریس کانفرنس. اس کے بعد یہ کیس چل رہا تھا تو میرے خیال میں وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد مصروف ہو گئے کیس میں، اور ان کی پیس تھوڑی سی کم ہو گئی. پھر وہ کبھی پیش ان کی تیز ہو جاتی ہے، اور اب یہ فیصلہ آ گیا ان کی تعیات جو نائلی ہے میرے خیال میں اب وہ ختم ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کریں اور آپ سننا چاہیں تو وہ اگر آپ سن لیں گے تو شاید آپ کو PTV پہ وہ مل جائے. بس اتنا ہی میں کہوں گا کہ ان کی نائلی، اور اچھی بات ہے سیاستدانوں کو تعیات نائل نہیں ہونا چاہیے. لانگ مارچ کے لیے خان صاحب پہنچ رہے ہیں. اب خان صاحب نے آگے کیا کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب خان صاحب نوٹ کریں گے کہ ادارہ کیا کر رہا ہے. ادارے اور خان صاحب کے اندر رفٹ تو آئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے رفٹ تو آئی ہے، لیکن خان صاحب آئیں گے اور خان صاحب ایک اگریسو میسج دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ آ کے اپنا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے ایک دم سے پیسیفائی ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جناب اب چینج ہو گیا ہے، یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. تو وہ اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے آنے سے سیاسی ایکٹیویٹی میں خان صاحب کی کمی آ جائے گی، وہ ایک